یہ کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہماری شیم کا بوجھ، اپنے بچوں کے حوالے سے شیم کا بوجھ، اگر ان کو ایڈکشن ہے، اگر بچوں کے بچوں کی شیم کا بوجھ، اگر ان کو مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا آٹزم ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اگر آپ کے کسی نواسے میں یا پوتے میں، تو یہ ایکیومولیٹڈ شیم ہوتی ہے۔ پھر آپ کا یہ شیم کا بوجھ کہ آپ کی نیشنل اکانومی ڈوب رہی ہے، اور جب ہماری کرکٹ ٹیم جیتتی ہے تو ہم کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ شیم کچھ وقتی طور پر اس فیلنگ سے ڈسپیئر ہو جاتی ہے فار اے وائل۔ اور یہ جو شیم کا بوجھ ہے یہ صرف انسانوں پر ہے، کسی گدھے کو کوئی شیم محسوس نہیں ہوتی، میں نے پوچھ کے دیکھا ہے گدھے سے، کسی جانور کو کوئی شیم نہیں ہوتی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جن کی سوچ ہی نہیں ہوتی تو ان کو شیم کہاں ہوگی، اور جو کہ میکینیکلی گیئرڈ ہیں، الیکٹرانکلی گیئرڈ ہیں، ہارمونلی گیئرڈ ہیں، اور ان کی جبلتیں ہیں جو کہ مقرر کر دی گئی ہے، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تصور نہیں ہے جانوروں کی، تو انسانوں کے اوپر یہ ایک ایڈڈ بوجھ ہے، سوچ کا بوجھ، سمجھ بوجھ کا بوجھ، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر سے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی باہر سے اس کا بوجھ۔ اور انسانوں کے اندر چونکہ خالی انسان نہیں ڈالا گیا، انسانوں کے اندر بہت سارے حیوانات بھی ڈالے گئے ہیں، پورا ایک چڑیا گھر آباد ہے انسانوں کے اندر، اور اس میں سے چھوٹے سے چھوٹا جانور امیبا ہے۔ کبھی آپ نے امیبا کا لفظ سنا؟ چھوٹا سا جانور، یونی سیلولر جانور، جو کہ ہمارے اندر ہے، ہر سیل کے اندر ہے، اور جب ہمیں آنچ لگتی ہے تو ہم دور ہٹتے ہیں، ہم فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہانے ہم یورپ امریکہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، کہیں نوکری کرنے چلے جاتے ہیں، کسی بہانے کسی فساد سے ہم امیبک ری ایکشن بھی دیتے ہیں کہ جہاں سے آنچ آئے گی وہاں سے دور ہونا ہے۔ کبھی آپ نے لفظ خبط عظمت سنا؟ گرینڈیوسٹی جس کو بولتے یہ گرینڈیوسٹی جس کو کہا جاتا ہے، خبط کہ میں عظیم ہوں، اس تسلی کے لیے کہ میری شیم جو ہے وہ اس کے اندر میں چھپا لوں، میں یوں پریٹینڈ کرنا شروع کر دوں کہ میں عظیم ہوں، اور اس خبط یا اس وہم کی وجہ سے مجھے زیادہ تر محسوس نہ ہو اپنی شیم۔ اس شیم کو نم کرنے کا ایک طریقہ خبط عظمت بھی ہے، جو کہ آٹومیٹک ہوتا ہے، آپ ارادے سے نہیں کرتے، خود بخود ہوتا ہے خبط عظمت، کہ اپنے اندر ایک دم یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور یہ کسی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایلیوژن ہے۔ اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اس سے ایک کانفیڈنس تو مل جاتا ہے نا، سوڈو کانفیڈنس مل جاتا ہے، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جو خواہ کا کانفیڈنس ہے وہ آپ کو کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 100 میٹر ریس آپ ہی جیتیں گے، تو یہ جو پازیٹیو بلیف ہے کہ آپ ہی جیتیں گے، اور آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ گولڈ میڈل میرے گلے میں آ رہا ہے، تو دس ول گیو انف انرجی۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا کہ میں تو پیچھے رہ جانا ہے، میں تو نہیں ریس جتنی 100%، میں تو 100 میٹر ریس میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، تو پھر آپ پیچھے ہی رہیں گے نا، اور کہاں جانا۔ اچھا جی، خبط عظمت جو کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ایک اور خبط عظمت ہوتا ہے جو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہوتا، کسی اور کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، کسی اور کی ذات سے جا لٹکنا۔ کبھی آپ نے یہ فینومینا بھی دیکھا ہے کہ ایک خبط عظمت ہے جو کہ اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ تم عظیم ہو، تم بے پناہ عظیم ہو۔ ایک تو خبط عظمت یہ ہے کہ باقی ہر کوئی نیچ نظر آئے اور آپ بہت اونچے نظر آئیں، تو ایک یہ ہے کہ سڈنلی آپ کو کسی بندے کے بارے میں یہ سوچ آ جائے کہ وہ بندہ بہت عظیم ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے
کہ کئی دفعہ کسی بندے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پیر ہے، اور وہ یا کوئی کسی مزار پہ جانا اور سمجھنا کہ جو کائنات ہے یا کم از کم ضلع لاہور ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی خبط عظمت ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. لوگ صبح سویرے اٹھ کے تو جاتے ہیں اپنے انرجائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو. وہ ان کا ایک وہ کراچی میں بہت زیادہ پانی کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہاں وہ ٹینکر خریدتے ہیں لوگ. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی خبط عظمت جو ہے وہ ہماری اپنی ذات سے وابستہ ہوتا ہے. کبھی خبط عظمت جو ہے دوسرے کسی بندے کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جسے ہم گرو مانتے ہیں یا منٹور مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرو ماننے میں یا منٹور ماننے میں کوئی حرج ہے. مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ گرو یا منٹور کو بہت آؤٹ آف دی ورلڈ ماننا، بہت کوئی بے انتہا اونچی چیز ماننا کہ جس کے سامنے چھوٹے ہوتے 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 ایک اوبلیٹریٹڈ ڈاٹ کی طرح ہو جائے، کہ جس کے سامنے آپ کو لگے کہ میری تو ہستی زیرو ہے. کسی کام کا مستری ہے تو اس سے آپ اپنا کام نکال لیں. اس کو اتنا زیادہ عظیم الشان مفکر، دانشور، مرشد یا اس طرح کی سوچ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پرابلم سالو کر سکتا ہے تو اسے اپنے برابر سمجھے انسان کے طور پر. اور اس کی یہ جو مہارت ہے کسی شعبے میں، اگر وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کسی خاص شعبے میں تو لے لیں وہ مشورہ. لیکن وہ اتنا زیادہ جو ہے اپنی ہستی کو مٹا کے کسی کی ہستی کو چھا جانے کا موقع دینا، یہ بھی شیم کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ خبط عظمت آپ سے اوور فلو کر کے باہر نکل رہا ہے یا آپ خبط عظمت کسی اور انسان کے اندر تلاش کر رہے ہیں جو کہ ابھی زندہ ہے آپ کے ارد گرد، یا جو مر گیا ہے، یا جو کسی زمین کے اندر دفن ہے. اینی باڈی. یہ جو پیر وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ جو لوگ مزاروں پہ جو کچھ جا کے کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو جس سے ڈیمین کرتے ہیں تاکہ کوئی ایلیویٹ ہو جائے، اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. یہ شیم ہے. اپنے سے شروع ہو کے سب کی رسپیکٹ کریں. والد کی ذرا زیادہ کر لیں، دادا کی ذرا اور تھوڑی زیادہ کر لیں، چچا کی بھی رسپیکٹ کر لیں، اور بچوں کی بھی رسپیکٹ کر لیں. اگر آپ سب انسانوں کو وردی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اچھا ہے. کسی ایک انسان کو زیادہ حصہ اور کسی دوسرے، اگر آپ کے پاس لڈوؤں کا ڈبہ ہے اور آپ کو کہا جائے کہ اس ہال میں تقسیم کر دیں تو کیا آپ مجھے 6 لڈو دیں گے؟ آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا. تو اسی طرح یہ جو لین دین ہے، عزت کا معاملہ ہے، سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. اور کچھ تھوڑا سا فالتو بھی ہو جائے. ماں ہے تو باپ ہے تو 2-4 لقمے زیادہ بھی دے دے عزت کے. لیکن کسی بھی بندے کو جب آپ بہت زیادہ، جیسے کئی لوگ اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز جاننے لگتے ہیں، اور گھر والوں کو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں ہمارے فیملی ممبر کے کہ جن کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے لوڈ ون پہ، اور ہمارا لوڈ ون کا تمام بیہیویئر اس کے ارشادات سے اور تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم لوگ گھر میں مشکلات محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مرضی نہیں چلتی، بلکہ باہر کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ناپسندیدہ ہے ہماری نظر میں، اس کی مرضی چلتی ہے، اور جو وہ کہتا ہے نا وہ ہوتا ہے. ان چیزوں کو جب خبط عظمت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا شیم کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے کہ خبط عظمت ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شیم کو کیموفلیج کیا جا رہا ہے. اور اگر کسی اور سے اٹیچ ہے خبط عظمت، کسی عظمت والے سے اٹیچ ہے، تو وہ بھی اپنی شیم کو کیموفلیج کرنے کے لیے ہے. وہ بھی ایک لنک ہے، ایک سہارا ہے. جیسے پاکستان میں ایک موقع پہ رواج آیا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی ایسے گروہ سے منسلک ہو جاتے تھے کہ جو ذرا تگڑا گروہ ہوتا تھا. ایون اسکولوں میں بھی لڑکے گینگ بنا لیتے ہیں
اور وہ گینگ بنا لیتے ہیں لڑکے 14-15 سال کے لڑکے, اور ان میں سے ایک لڑکا جا کے لبرٹی مارکیٹ میں لڑائی کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی 15-20 لڑکے مختلف ڈائریکشن سے آتے ہیں اور وہ اس دکاندار کی دھنائی کر دیتے ہیں اور باقیوں کی بھی کر دیتے ہیں. ایسے کو واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اندر کوئی اینیمل انسٹنکٹ ہے, ورنہ 14 سال کے بچے کو یہ کون سکھاتا ہے کہ تم ایک گینگ بناؤ. یہ جو گینگ وارز ہوتی ہیں, اور یہ کوئی میڈیا شیڈیا نہیں سکھاتا, یہ اینیمل بیہیویئر ہے. بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے اگر سروائیو کرنا ہے تو اس نے اب دودھ پینا ہے ماں کا؟ اس کو کون سکھاتا ہے؟ یہ اس کا اینیمل انسٹنکٹ ہے. یہ کسی کو سکھانے یا سمجھانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے, یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. ہم کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا یہ سارے جو مکس اچار ہے نا وہ اکٹھا ہی ہے, جس میں امیبا سے لے کے انسان تک اور بیچ کا سارا جانوروں کا رینج وہی موجود ہے, اور وہ اس قدر مکسڈ اپ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میرے میں اصل کون ہے. میرے میں اصل وہ انسان ہے یا میرے میں اصل وہ بے پناہ طاقت رکھنے والا جانور ہے جو وہ مجھے مجبور کرتا ہے جانوروں جیسی حرکتیں کرنے کے لیے. تو اس میں پھر آپ کی کنٹرول اپروچ آ جاتی ہے کہ آپ کو بڑا پولیسنگ کرنی پڑتی ہے, بہت دھیان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب بھی کسی کا اینیمل بیہیویئر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایڈکشن از آلسو این اینیمل بیہیویئر, چاہے وہ فوڈ ایڈکشن ہو, چاہے ورک ایڈکشن ہو, چاہے الکوہل ایڈکشن ہو یا گیمبلنگ ایڈکشن ہو, تو یہ سارے کا سارا اینیمل بیہیویئر ہے. ہیومن بینگ جو اندر ہے آپ کے, وہ ان چیزوں کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہے, جسے سنب کیا جاتا ہے, ہیومن بینگ کو سنب کیا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسانوں کے اندر جب اینیمل بیہیویئر بڑھتا ہے تو وہ اینیمل جیسی حرکات کرتے ہیں. دیکھیے, ایک ہے آپ کی پروگرامنگ, جو باتیں آپ نے 3-4-5 سال کی عمر میں سیکھی ہوئی ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو باتیں آپ نے 3-4-5 سال کی عمر میں سیکھی ہیں اس کے لیے تو نیورو سرجری ہو سکتی ہے, بس اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ پروگرامنگ ہے جو کہ انڈر ایج ابیوز ہے. کین یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ کہ وہ انڈر ایج چائلڈ ابیوز ہے, کہ آپ کسی کی ایسی پروگرامنگ کر دیں اس کے شعور کو سنبھالنے سے پہلے کہ جس کے بارے میں وہ تا زندگی بے بس ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, پروگرامنگ ہے. پھر ایک وہ پروگرامنگ ہے جو پھر 7-8 سال, 9-10 سال, 12-13 سال یا 16-17 سال کی عمر میں ہوتی ہے. پھر جو باتیں ہم سیکھتے ہیں 12, 14, 18, 20 سال کی عمر میں, انہیں چینج کیا جا سکتا ہے, انہیں بدلا جا سکتا ہے. اور وہ چیزیں بدلنا نسبتاً آسان ہے جو 25-30 سال یا 35-40 سال کی عمر میں آپ نے سیکھی تھی, کیونکہ شعور آپ کا جاگ رہا ہے. لیکن پروگرامنگ میں جو کہ ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہے اور پیراڈائم شفٹ میں فرق ہوتا ہے. پیراڈائم شفٹ اچانک ہو جاتی ہے, اچانک, اور جو پروگرامنگ ہے وہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بی ریمووڈ. جیسے اگر آپ کی پروگرامنگ ہوئی ہے کہ لکس صابن از دا بیسٹ, تو پھر ایک اور ایڈورٹائزنگ کمپین آئے گی اگلے 3 مہینے کے لیے جو کہ آپ کو ثابت کر دے گی کہ نہیں, ایک نیا صابن ہے وہ بیسٹ ہے, اور آپ شاید اس کو مان لیں, بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم. نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ ٹائم مقرر کیا تھا کہ وہ 3 بجے آپ سے ملنے آئے گا بڑے اہم کام کے سلسلے میں, اور 3 بجے وہ کوئی نہیں آتا, اور آپ 3:05 پہ 10 منٹ پہ 15 منٹ پہ فون کرتے ہیں, اس کا فون بند ہے, اور 4 بجے پھر آپ فون کرتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے رسپونڈ کرتے ہیں, تو آپ کا پہلا جو اس کے اوپر ایک بات ہوتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ, اتنے بڑی وعدہ خلافی, مجھے یہ کہہ کے تو تم آئے نہیں, اور آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں.
بٹ دین سڈنلی ہی سیز کہ میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آئی سی یو میں تھا اور وہاں فون بند کرنے کے لیے ہدایت دی جاتی ہے. تو میں اس وقت مجھے نہیں سوجا کچھ اور، میں والد کی طرف تھا. تو ناؤ واٹ ول بی یور بیہیویئر؟ آپ کا رویہ فوراً ہی بدل جائے گا. سو پیراڈائم شفٹ از لائک دیٹ. جو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرئنس ہے وہ ایک لمحے میں بھی ہو سکتا ہے. ایڈکشن کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرئنس میں سے گزرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی نشہ نہیں کرتے. اور اس کا علاج سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ان کے اس ایکسپیرئنس سے تعلق ہے جس میں سے وہ کبھی گزرتے ٹریٹمنٹ کے بغیر. کیونکہ وہ نشہ نہیں کریں گے، باقی ان میں کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے، لیکن پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرئنس اگر کسی کا ہو گیا ہے، کوئی ذلت کا لمحہ، کوئی مشکل کا لمحہ، کوئی امبیرسمنٹ کی کہانی، کوئی سٹک ہو جانا، کہیں پھنس جانا زندگی میں، تو اس سے جو ایک تبدیلی آتی ہے تو وہ ایک پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرئنس ہے. ایک دفعہ والدہ نے کہا کہ یہ جو تم ٹی وی پہ باتیں کرتے ہو الکوہلزم کے بارے میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تو انہوں کس طرح پتہ لگا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا آپ نے کس کو دیکھا ہوا ہے؟ کہتے تمہارے ابا کا یہ مسئلہ تھا. تو تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ وہ الکوہلزم میں تھے. اور ایک سردیوں کی رات وہ صبح 5 بجے گھر آئے اور دروازہ نوک کرتے رہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا گھر میں، اور وہ باہر ہی پاس آؤٹ ہو گئے، وامٹ کیا اور اسی طرح سردی میں پاس آؤٹ ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب دن چڑھا اور لوگ آنے شروع ہوئے اور انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ بھی ہوش میں اس وقت آ گئے، تو ایک پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرئنس ان کے ساتھ ہوا اور پھر انہوں نے زندگی میں نشہ نہیں کیا. اور یہ بات مجھے ان کی زندگی میں پتہ بھی نہیں چلی. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد یعنی مجھے پتہ چلا. میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، بہت سارے میرے مینٹورز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں ساری زندگی سیکھتا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ان پیراڈائمز کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، آبسولیٹ کر دیا، کہ جو 4 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم عمر میں انہیں دیے گئے تھے. بٹ بائی اینڈ لارج آپ جو نارملی ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بائی اینڈ لارج جو اتنی چھوٹی عمر کی پیراڈائمز ہیں یا نظریات ہیں ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ گلے میں پڑا ہوا ڈھول بجانا پڑتا ہے. اس سے بڑی انگزائٹی جنم لیتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی طریقہ میرے سامنے نہیں ہے جو میں کسی کو بتا سکوں کہ کیسے آپ ان پیراڈائمز کو یا ان نظریات کو بھی بدل سکتے ہیں جو اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو دیے گئے. اور یہ جنریشنل تھنکنگ جو ہے یہ بعض اوقات انسان کو مجبور اور بے بس کر دیتی ہے اور ہم ان پیراڈائمز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم ان پیراڈائمز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم ان پیراڈائمز کے بارے میں توجہ دے سکتے ہیں جو آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ چینج کر سکتے ہیں. 8 سال کی عمر والی، 12 سال کی عمر والی، 16 سال کی عمر والی. پر ہو سکتا ہے کہ جو 25 سال کی عمر والی آپ کی پیراڈائم جب آپ چینج کریں تو آپ کے لیے 20 سال کی عمر والے جو نظریات ہیں وہ چینج کرنا آسان ہو جائے تھوڑا سا تجربے کے ساتھ. اور پھر 12 سال کی عمر والے نظریات بھی آپ بدلنے کے لیے کمر کس لیں، اور پھر 8 سال اور 4 سال کی عمر کے نظریات کو آپ مٹانے کی کوشش کریں. اگرچہ وہ سارے نہ مٹیں لیکن کچھ نہ کچھ تو رب آف ہو جائیں گے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کس اینڈ سے کام شروع کرنا ہے. جیسے اگر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرپشن کے خلاف کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو عام طور پر وہ ٹاپ سے کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ ٹاپ سے کیا جاتا ہے، اور جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے مگرمچھ، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بہادری میں ایسا کیا جاتا ہے. لیکن مجھے بتائے کہ بڑے مگرمچھ پکڑے جاتے ہیں؟ بڑے مگرمچھ پھر نہیں پکڑے جاتے. تو جو پکڑنے والا کیا محسوس ہوتا ہے؟
جب بڑے مگرمچھ نہیں پکڑے جاتے تو پکڑنے والے کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے چھڑو جی دفعہ کرو, ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے جیسے کرپشن ختم کرنے کا بائی دا وے, تو مجھے بتائیے کہ وہ ٹاپ کی بجائے باٹم سے شروع کر لیتا ہے, گریڈ 22 سے شروع کرنے کی بجائے گریڈ 5 سے شروع کر لیتا ہے, تو کیا ہوگا؟ اگر وہ گریڈ 5 والوں کو ڈیل کر لیتا ہے اور اس سے کامیابی مل جاتی ہے تو پھر اب آگے وہ کیا کرے, اس پہ جائے گا. تو ایک کامیابی کے بعد گریڈ 5 والوں کے ساتھ جب اسے کامیابی مل جائے تو پھر گریڈ 6 والوں کے ساتھ کامیابی کی شرح کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ ود دیٹ ایکسپیرینس اور تھوڑا ہیو اینڈ کرائی, تھوڑا چیخو پکار, تھوڑا نظر بھی آئے گا کہ ہوا ہے, فرق پڑا ہے. اور پھر گریڈ 7 یا گریڈ 13 یا گریڈ 14 یا گریڈ 15, تو بائی دا ٹائم وہ گریڈ 19 تک پہنچیں گے تو گریڈ 20 والے پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ آپ ہی چینج ہو جائے گا, اسے پتا ہوگا کہ اگلی باری میری ہے, اور یوں بات بن سکتی ہے. لیکن ہیومن بینگ آر آلویز ٹیون ٹو اسٹارٹ فرام دی ٹاپ. کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ کہا جائے کہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, وہ اپنی واہ واہ چاہتا ہے اور ایسے کام کو ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے جو کہ اس کی سکت سے زیادہ ہے, اور وہ ایسے کام کو پھر ہاتھ نہیں ڈالتا جس کی سکت اس کے اندر ہے. لیکن اگر ایسا مشورہ کسی کو دیا جائے تو کیا وہ قبول کر لے گا کہ کوئی حکمران آ کے کہے کہ ابھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گریڈ 22 والوں کو یا گریڈ 21 والوں کو یا بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالوں, لہٰذا میں چھوٹی مچھلیاں اور جو گندی مچھلیاں ہیں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا؟ تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ جنرلی آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو مشکل طرف سے شروع کرنا چاہیے کہ آسان طرف سے, اور ساری روٹی منہ میں ڈال لیں یا نوالا کر کے. ہمارے ملک میں ایک پرائم منسٹر آیا تھا, امپورٹڈ تھا پرائم منسٹر, ابھی والا بھی کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ہی ہے, لیکن وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر والا کون تھا؟ شوکت عزیز. تو اور وہ معیشت کا وہ ماسٹر تھا, اس کی جو اسپیشلٹی تھی وہ معیشت تھی. ورلڈ بینک سے آیا تھا, اس کو پتا تھا کہ معیشت کس چڑیا کا نام ہے. تو اس کے سامنے کچھ تجاویز رکھی گئیں کہ غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچائیں, غریبوں کو کچھ دیں. ساری میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی, اور کوئی تجویز یہ زیر غور تھی کہ غریبوں کو کوئی قرضے شرضے دیں. تو مطلب یہ تھا کہ غریبوں کو قرضے دیں تو اس سے غریبوں کی فیورز ہمیں ملیں گی. تو اس طرح کی کوئی کہانی تھی. تو ساری باتیں سن کے تو شوکت عزیز کہتا ہے میرا خیال ہے کہ غریبوں نو نہ کچھ دیو, امیراں نو کچھ دیو. تو سب نے کہا کہ آپ نے یہ بات ایک دفعہ کہی ہے, دوبارہ نہیں کہنی, لوگ بڑا برا منائیں گے اس بات کا. تو اس نے کہا نہیں, برا کیوں منائیں گے, اگر ہم غریبوں کو کوئی قرضہ دیں گے تو وہ اپنے گھر کا فرش بنوا لیں گے, کوئی اپنی دیوار ٹوٹی ہوئی بنا لیں گے, کوئی 13 بچے ہیں جو 5 بچے بھی آ دیں گے, تو کوئی اس طرح وہ ضائع کر دیں گے, وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا. اور اگر آپ امیر آدمی کو قرضہ دیں گے جو کہ پہلے ہی 4 کاروبار کرتا ہے, وہ 2 کاروبار اور کرے گا اور جابز نکلیں گی اور ٹیکس بڑھے گا اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. کہتے الٹیمیٹلی ہمیشہ غریب کے حصے میں کیا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. غریب کو کون سی موسلا دھار بارش ملتی ہے؟ جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو بطور غریب کے, تو اس کو کوئی موسلا دھار بارش تو نہیں ملتی, وہ تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, جو پانی سم کے نیچے جاتا ہے. جب اوپر سے وہ کسی کو ٹیکسٹائل مل کے لیے کچھ ملے گا, کسی کو شوگر مل کے لیے کچھ ملے گا, اور اگر اس کا پرائر ایکسپیرینس بھی ہے اس قسم کے کاروباروں کا, تو نیچرلی اس سے پروڈکٹیوٹی جنریٹ ہوگی. لیکن اس کو اس بری طرح سنب کیا گیا اس وقت کے اصل حکمران کی طرف سے, پرویز مشرف کی طرف سے, کہ یہو جیاں گلاں نہیں کرنیاں, بس لوگوں کے دل جیتنے ہیں, بس لوگوں کو بتی کے پیچھے لگانا ہے. اس کا روٹ یہی ہے
آپ جو مرضی کر لیں اس کا روٹ یہی ہے. آپ کسی بھی چیز کی ری روٹنگ کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو. ری روٹنگ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو نیچرل روٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب پہاڑوں سے پانی پگھل کے آتا ہے تو آپ ڈیم کہاں لاہور میں بناتے ہیں؟ اس کے روٹ پہ بناتے ہیں نا. اور اس کے روٹ پہ جب آپ ڈیم بناتے ہیں تو وہاں سے بجلی بناتے ہیں, اور پھر پانی آگے آتا ہے تو وہ کھیتوں کو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ پانی پھوکا ہو جاتا ہے, اس میں سے بجلی نکال لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی پانی پھوکا ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن سائنس جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے کہ اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو. سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کیا کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. تو جو نظریاتی تبدیلی ہے وہ ایک ایم ہے جو کہ اس سٹیج سے ہم روزانہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کیے بغیر اوورآل کوئی ایسی بات کریں کہ ایک نظریاتی تبدیلی آ جائے نشے کی بیماری کے حوالے سے. وہ نظریاتی تبدیلی یہ چاہیے کہ میری خوشی کا دار و مدار نشے پہ نہیں ہے بلکہ میرے لائف سٹائل پر ہے. میرا جو لائف سٹائل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے میری خوشی کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے, کہ میں دن میں 10 لوگوں سے لڑتا ہوں, یا میرا لائف سٹائل یہ ہے کہ میں ہر بندے کو اچھی فیلنگ دینے کی کوشش کرتا ہوں. خوشی یہاں سے جنم ہوگی کہ آپ اور میں دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں برا نہ لگے. تو یہ لائف سٹائل جو ہے جس میں ایکسرسائز شامل ہے, جس میں اچھی نیند شامل ہے, جس میں اچھی ڈائٹ شامل ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی شامل ہے, جس میں لوگوں کی عزت کرنا کرانا شامل ہے, اور جس میں اپنی لمٹس کو پہچاننا ہے, اپنی حدوں کے اندر رہ کے دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کو کہنا کہ اب تمہاری باری ہے. جب بھی آپ کسی سے تعاون کریں پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ اب اگلی باری تمہاری ہے. جیسے لوڈو نہیں کھیلتے تو وہ اس میں سب سے اہم سبق آپ کو کیا ملتا ہے کہ ایک بندہ باری لیتا ہے کہ 2 بندے باری لیتے. ایک ہی بندہ باری تو نہیں نہ لیتا چلا جاتا, ایک بندہ باری لیتا ہے پھر دوسرا بندہ باری لیتا ہے. صرف اتنی نظریاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ میری خوشیاں محدود نہیں ہیں نشے کے استعمال تک. میری خوشیاں میرے لائف سٹائل سے منسلک ہیں, میری خوشیاں میرے نظریات سے منسلک ہیں, میری خوشیاں میری پروڈکٹیوٹی سے منسلک ہیں, وہ میری اچھی نیند سے اور میرے خوابوں سے منسلک ہیں جو میں جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو میری خوشیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں مجھے نئے نظریے میں پتہ چل جائے, تو یہ نظریہ ہم پیشنٹس کو دینے کی کوشش کریں. اور دوسری بات کہ ان کا جو موڈ ہے, جو بنیادی منبع ہے, جو جڑ ہے نشے کی, کہ جو موڈ خراب رہتا ہے اس کا کوئی بندوبست پرماننٹ بنیادوں پہ کیسے ہو کہ کچھ نہ کچھ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جب موڈ خراب ہو تو آپ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ دے سکیں کہ جو موڈ ہے اسے ٹارگٹ کیے رکھنا. اپنی جیسے ایک ڈائبیٹک کو کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, بلڈ شوگر کو ہی ٹارگٹ کرنا. جب وہ کوئی چیز کھانے لگتا ہے مٹھائی یا کوئی اور چیز جب وہ کھانے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں اگلا خیال کیا آنا چاہیے کہ میری بلڈ شوگر پہ اس مٹھائی کا کیا اثر ہوگا, اور اگر میں بہتر ہے کہ چکن ٹکا کھا لوں یا پکوڑے کھا لوں یا میں کوئی سیب کھا لوں یا کچھ اور کر لوں. تو ایک ٹارگٹ تو ہونا چاہیے. تو ایک بندہ جو ریکوری میں جانا چاہتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ہر وقت ہونا چاہیے اس کا موڈ. جتنی دفعہ بھی ہو سکے, ونس اے ڈے, ٹوائس اے ڈے, 10 ٹائمز اے ڈے, اسے اپنے موڈ پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ بگڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ اسے تھوڑا سا ول پاور سے ٹھیک کر لے, تھوڑا سا بنا لے, سنوار لے. آپ ہمیشہ اپنے موڈ کو 1 لٹل بٹ ول پاور سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو یہ کیپیبلٹی آپ کی بڑھ سکتی ہے. تو موڈ اگلا ٹارگٹ ہے جو نظریات کے بعد آتا ہے. اور پھر جو تیسرا ٹارگٹ ہے وہ آپ کا بیہیویئر ہے کہ جو ول پاور کے کافی انڈر ہوتا ہے. جیسے آپ واک کرتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا, آپ فالو اپ میں آتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا, آپ سو جاتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا. یہ جو ول پاور ہے یہ سب سے زیادہ بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ
ڈائریکٹلی اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ابا نظر آئیں تو سلام کر لیں چاہے دل نہیں بھی کر رہا، یا کوئی ایسا بیہیویئر، اور جو آپ کرتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں بھی چنگا لگتا تو سامنے آ جائے تو آپ ہیلو ہیلو کر ہی لیتے ہیں اس کے ساتھ. گھر میں کوئی مہمان آئیں تو ان کو بھی آپ بہت خوش دلی سے قبول کرتے ہیں چاہے آپ اپنے آپ سے تنگ ہوں. لیکن ول پاور سے بیہیویئر کے اوپر براہ راست اثر انداز آپ ہو سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جن سے آپ کی چوتھی چیز سنور جاتی ہے، جسے انوائرمنٹ کہتے ہیں. یعنی آپ کے گھر والے آپ خوشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور گھر میں ماحول بہتر ہو جاتا ہے. یہ ہے سی بی ٹی جس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں علاج کے دوران، کہ سب سے پہلے تو ہم بیہیویئر کو ہی دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ موڈ کیسا ہے، اور موڈ اگر ایسا ہے تو نظریہ کیسا ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کھڑ کھڑ ہنسنے کی، تو یہ ایک بیہیویئر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ موڈ بھی اندر ٹھیک ہے، اور موڈ ٹھیک ہونے کی وجوہات اچھی نہیں ہے. موڈ ٹھیک ہونے کی وجوہات اچھی نہیں ہے، وہ ڈینائل کی وجہ سے ایسا ہے، وہ غلط نظریے کی وجہ سے ایسا ہے، ناٹ بیکاز آف گڈ پیراڈائم بٹ بیکاز آف اے بیڈ پیراڈائم. تو اس کی نشاندہی پھر ہم جب کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا کوئی حل بھی بتاتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ہی وقت میں نظریات پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں موڈ پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت میں آپ بیہیویئر پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بیہیویئر وہ چیز ہے جو کہ نظر آتا ہے، جسے ناپا جا سکتا ہے، جسے تولا جا سکتا ہے. اور ان سب چیزوں کو لے کے جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو الٹیمیٹ تبدیلی ہے وہ نظریاتی تبدیلی ہے، جو فل سٹاپ لگا دیتی ہے پھر موڈ کی خرابیوں کو اور بیہیویئر کی خرابیوں کو. جب آپ کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے اور آپ سوبر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ الٹیمیٹ میری خوشی کا دار و مدار نہ صرف میرے لائف سٹائل پہ ہے بلکہ میرے ریلیشن شپ پہ ہے. ہارورڈ کی سٹڈی ہے، ہارورڈ میڈیکل سکول کی، کہ دولت سے نہیں اور طاقت سے نہیں اور شہرت سے نہیں، آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ پنپتی ہیں آپ کے ریلیشن شپ سے. 85 سال ہو گئے ہیں، اور 85 سال کے بعد چوتھا ڈائریکٹر ہے اس سٹڈی کا جو ہارورڈ میں شروع کی گئی تھی 700 لوگوں کے ساتھ، جس میں 700 لوگ یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے اور 3.5 لوگ جو ہیں گوال منڈی کے اور پاٹی لوہاری وغیرہ کے تھے. تو وہ سٹڈی کا چوتھا ڈائریکٹر ہے، اور ہر ڈائریکٹر اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ فائنڈنگز دیتا ہے کہ جو میرے دور میں فائنڈنگز آئیں وہ کیا تھی. اور اس نے کہا کہ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ریلیشن شپ. اپنے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا، دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. تو گھر کی خوشیاں اس سے آتی ہیں، اور مال و دولت سے، طاقت سے، علم سے، شہرت سے نہیں آتی. اور زیادہ تر جب مال و دولت والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس تجربے میں سے ہو گزرنے کے بعد، تو لوگ کہتے ہیں نہ شکرے نے ہے انہوں پتہ نہیں کی پرابلم ہے انہوں. کیونکہ لوگ ایسا نہیں سوچتے کہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں 4 کنال کی گھر کی 4 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو دکھی ہونے کا حق ہے. لوگ ایسا نہیں سمجھتے. لوگ ایسا بالکل نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی اپ سیٹ ہونا چاہیے یا انہیں بھی رنجیدہ ہونا چاہیے. لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے یہ دیکھ کے کہ اے کیوں ایڈا سڑدے کردے نے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے. لیکن جو اس تجربے میں سے گزرتا ہے اس کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ خوشی کا دار و مدار دولت پہ، شہرت پہ، عزت پہ، تعلیم پہ نہیں ہے. خوشی کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ میں ماشاءاللہ آنے والی تبدیلیاں ہمارے لیے بہت انکریڈیبل ہے، انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. ہماری لگتا ہے پہنچ سے باہر کی چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے. ایسے جیسے کہ آپ کو میں دیکھتا تھا انیشیلی، اور پھر آفٹر 1 منتھ اور آفٹر 2 منتھ اور آفٹر 3 منتھ، اور اب آپ فالو اپ میں ہیں، اور آپ جب آتے ہیں تو آپ وہی لائن ٹو کر رہے ہیں، وہی لائن پرسو کر رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے،
کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جی مریض دی مرضی نہ ہوئے تو پھر تو کچھ نہیں کیتا جا سکتا. زیادہ تر لوگ اس ایکسکیوز کے پیچھے چھپ کے اپنے مریض کو مدد نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسالویبل پرابلمز جو ہیں ان سے کبھی بھی دل شکستہ نہ ہوں. اس کا جو سالویبل پارٹ ہے، جو قریب کا حصہ ہے، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اسے کر گزریں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا جو دور کا حصہ ہے جو کہ مشکل لگتا ہے اس کا کیا بنے گا. وہ کہتے ہیں عام طور پر کہ جب پل آئے گا تو آپ اس کو پار کر لیں گے، لیکن عملی زندگی میں جب تک ہمیں دور تک صفائی نہ نظر آئے، کلیئر نہ نظر آئے، ہم ہمت کر کے آگے نہیں بڑھتے. لیکن آپ 4 قدم چلتے ہیں تو دھند بھی چھٹنے لگتی ہے، دھند ہٹنے لگتی ہے. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو دھند پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے، اور جوں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا رستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں اب بڑی آسانی سے لوگ نشے کی بیماری سے نکل کے بہترین زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. 100 سال پہلے ایسے حالات نہیں تھے، ڈاکٹروں کی بہت بے بسیاں تھیں کیونکہ سائنس نے اچھے ٹریٹمنٹ سٹرکچرز نہیں بنائے تھے، اور اس کے جو کوگنیٹیو اسپیکٹ ہے، نظریاتی ایکسپیکٹ ہے، اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ اس طریقے سے آ جاتی ہے. کسی دن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جس قسم کے مشکل ایکسپیرینسز سے ہمارے پیشنٹ گزرے ہوتے ہیں انہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جو باتیں پیرنٹس کو سمجھ نہیں لگتی وہ ہمارے پیشنٹس کو سمجھ لگ جاتی ہیں، اور ہمارے ذہن پہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں ایسے اوپر سے گزر رہی ہیں. جب کوئی بات کو سمجھ لیتا ہے تو اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا اور آگے بڑھتے رہنا ہے. اور میری خدمت بھی حاضر ہے، میری دعائیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. جب آپ میرے پاس نہیں بھی ہوتے تو میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہوں. میں بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوں. میری بہت بےزتی ہو سکتی ہے یہ اگر میں نتائج نہیں دے پاتا یا نتائج نہیں آتے، تو میں بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوں، اور اس ذمہ داری سے کمر جھکی رہتی ہے. اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کے اندر بھی یہ پیشن ہے کہ وہ کس طرح انگلی پکڑ پکڑ کے ساتھ چلاتے ہیں. اور پیشنٹس کا بھی میں بڑا احسان ماندوں کہ وہ جس طرح ہماری بات سن لیتے ہیں کہیں بھی نہیں سنتے، جس طرح وہ سن لیتے ہیں ہماری بات.